نحمدہ ونصلی ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب زدنی علما، رب زدنی علما، رب زدنی علما۔ خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ سیرت النبی کے اس ویڈیو نمبر 8 میں آج ہم آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اس دنیا میں آنے کے منظر کی عکاسی کرنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ حضرت عبداللہ بن عبد المطلب قریش میں سب سے زیادہ حسین تھی۔ ان کا چہرہ روشن ستارے کی مانند تھا۔ قریش کی بہت سی لڑکیاں ان سے شادی کرنا چاہتی تھی، مگر حضرت عبداللہ کی شادی حضرت آمنہ سے ہوئی۔ حضرت آمنہ وہب بن عبد مناف بن زہرہ کی بیٹی تھی۔ شادی کے وقت حضرت عبداللہ کی عمر 18 سال تھی۔ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی شادی حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہو گئی۔ آپ قریش کی عورتوں میں نسب اور مقام کی اعتبار سے بہت افضل تھی۔ حضرت آمنہ حضرت عبداللہ کے گھر آ گئی۔ آپ فرماتی ہیں، جب میں ماں بننے والی ہوئی تو میرے پاس ایک شخص آیا، یعنی ایک فرشتہ انسانی شکل میں آیا۔ اس وقت میں جاگنے اور سونے کے درمیانی حالت میں تھی۔ اس نے مجھے کہا، کیا تمہیں معلوم ہے تم اس امت کے سردار اور نبی کی ماں بننے والی ہو؟ اس کے بعد وہ پھر اس وقت آیا جب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پیدا ہونے والے تھے۔ اس مرتبہ اس نے کہا، جب تمہارے یہاں پیدائش ہو تو کہنا، میں اس بچے کے لیے اللہ کی پناہ چاہتی ہوں ہر حسد کرنے والے کے شر اور برائی سے۔ پھر تم اس بچے کا نام محمد رکھنا، کیونکہ تورات میں ان کا نام احمد ہے اور زمین و آسمان بھی ان کی تعریف بیان کرتے ہیں، جبکہ قرآن میں ان کا نام محمد ہے اور قرآن ان کی کتاب ہے۔ ایک روایت کے مطابق فرشتے نے ان سے یہ کہا، تم وقت کے سردار کی ماں بننے والی ہو۔ اس بچے کی نشانی یہ ہوگی کہ اس کے ساتھ ایک نور ظاہر ہوگا، جس سے ملک شام اور بصرہ کے محلات بھر جائیں گے۔ جب وہ بچہ پیدا ہو جائے گا تو اس کا نام محمد رکھنا، کیونکہ تورات میں ان کا نام احمد ہے کہ آسمان و زمین والے ان کی تعریف بیان کرتے ہیں، اور انجیل میں ان کا نام احمد ہے کہ آسمان و زمین والے ان کی تعریف کرتے رہتے ہیں، اور قرآن میں ان کا نام محمد ہے۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے میں جو نور چمکتا تھا، شادی کے بعد وہ حضرت آمنہ کے چہرے میں بھی آ گیا۔ امام سحری فرماتے ہیں، حکیم نے یہ روایت بیان کی ہے اور اس کو صحیح قرار دیا گیا ہے کہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، ہمیں اپنے بارے میں کچھ بتائیں۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں اپنے باپ ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہوں، اپنے بھائی عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت ہوں اور خوشخبری ہوں۔ جب میں اپنی والدہ کے شکم میں آیا تو انہوں نے دیکھا گویا ان سے ایک نور ظاہر ہوا ہے، جس سے ملک شام میں بصرہ کے محلات روشن ہو گئے۔ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے فرمایا تھا، میرے اس بچے کی شان نرالی ہے۔ یہ میرے پیٹ میں تھے تو مجھے کوئی بوجھ اور تھکان محسوس نہیں ہوئی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہ آخری پیغمبر ہیں جنہوں نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو آمد کی خوشخبری سنائی ہے۔ ذکر قرآن میں بھی ہے، سورہ صاف میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور اسی طرح وہ وقت بھی قابل ذکر ہے جبکہ عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام نے فرمایا کہ اے بنی اسرائیل، میں تمہارے پاس اللہ کا بھیجا ہوا آیا ہوں کہ مجھے پہلے جو تورات آ چکی ہے میں ان کی تصدیق کرتا ہوں، اور میرے بعد جو ایک رسول آنے والے ہیں ان کا نام مبارک احمد ہوگا، میں ان کی بشارت دینے والا ہوں۔ اب چونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہ بشارت سنا چکے تھے، اس لیے ہر دور کے لوگ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آمد کا انتظار کر رہے تھے۔ ادھر آپ کی پیدائش سے پہلے کی عبداللہ کا انتقال ہو گیا۔ حضرت عبداللہ ایک تجارتی قافلے کے ساتھ تجارت کے لیے گئے تھے۔ اس دوران بیمار ہو گئے اور تو اپنے ننیال میں ہی رک گئے۔ 1 ماہ تک بیمار رہ کر انتقال کر گئے اور یہی دفن کر دیے گئے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس دنیا میں اپنے والد کی وفات کے چند ماہ بعد تشریف لائے۔